جز ہے، میرے بدن کا حصہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر اس کی تفسیر کی جائے تو یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ پھیلایا جائے تو سمندروں جتنا پھیل سکتا ہے، واہ ماشاءاللہ۔ بلند کیا جائے تو پہاڑوں کی چوٹیاں چھوٹی نظر آئے گی۔ واہ واہ جیو جیو۔ ہم جس دنیا میں بستے ہیں کا بھی یہ قانون ہے اور فطرت کا بھی یہی قانون ہے، اور اللہ نے بھی اسی قانون کے تحت اپنے تمام انبیاء اور اپنے دین کو اس معاشرے میں اور انسانوں کے الجزاء درمیان والاحسان۔ کیا ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں اصول ہوتا ہے کسی بھی چیز کو تو اس کے بارے میں جاننا ہو یا اس کی تحقیق کرنی ہو تو دو چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جسے ایک تھیوری کی صورت میں سمجھا جاتا ہے اور ایک پریکٹیکل کی صورت میں جانا جاتا ہے۔ جیو آج ہم جتنی ٹیکنالوجی دیکھ رہے ہیں، ٹیکنالوجی جتنی آگے بڑھ چکی ہے، یہ ایک دم سے دھماکہ نہیں ہوا اور ایک دم سے ٹیکنالوجی ایک دم عروج پہ چلی گئی ہو۔ پچھلے سائنسدانوں کی تھیوری تھی، اس تھیوری کو لیتے ہوئے اس پہ پریکٹیکل کرتے چلے گئے، آہستہ آہستہ پریکٹیکل میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا اور نئی سے نئی تھیوریز بھی سامنے آتی رہی، جیو اور انہیں تھیوریز کو لے کے اور انہیں پریکٹیکل کو لے کے نئی نئی چیزیں وجود میں آنے لگی۔ اور انسان کا مزاج بھی یہی ہے کہ اب وہ کسی بھی چیز کو سیکھنا چاہے، سمجھنا چاہے، اس کے بارے میں ادراک حاصل کرنا چاہے تو ان دو ہی فارمولوں پہ، آسان لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلتا ہے، یا تھیوری کو دیکھتا ہے یا پریکٹیکل کو دیکھتا ہے۔ جیو جو دقیق نگاہ رکھتے ہیں وہ ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور جو الظاہر مقامات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ پریکٹیکل کو ہی دیکھ کے آگے چلے جاتے ہیں۔ اب اللہ نے بھی اپنے اس دین کو پھیلانے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا، میں ایسا نہیں کہہ سکتا کہ نعوذ باللہ اللہ نے ان کی نقل کی ہے، یہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہی انسان ترقی کر رہا ہے۔ بے شک عجب بات ہے کہ اب جو اللہ نے قانون مسلمانوں کے لیے دیے تھے اس پہ کفار عمل کر رہے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ کافروں والے کام کر رہے ہیں، اور اللہ نے تو قانون یہ دین میں رکھے ہیں، اب انہوں نے اس پہ عمل کیا، وہ ہم سے تھوڑا آگے چلے گئے ہیں اور ایمانی طور پہ ہم سے بہت پیچھے ہیں۔ تو لہٰذا عرض کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ کہ اللہ نے بھی اس دین کو پہنچانے کے لیے انسان کے مزاج کے مطابق دونوں چیزیں اسے مہیا کی ہیں، تھیوری بھی رکھی ہے اور پریکٹیکل طور پہ بھی اس کے سامنے کچھ کردار رکھے ہیں۔ جیو جسے تھیوری سمجھ آ جائے وہ پریکٹیکل کی طرف غور کرے گا، جسے پریکٹیکل نظر آ رہا ہے وہ پریکٹیکل کے ذریعے تھیوری کی جستجو کرے گا، تاکہ وہ صحیح معنی میں دین کو سمجھ بھی سکے اور دین کا ادراک بھی حاصل کر سکے۔ جیو اب دین کی جو تھیوری آئی ہے، تھیوری کے لیے جو اللہ نے ایک کتاب بھیجی ہے، اس کتاب کا نام ہے قرآن، اور یہ ایک ایسی تھیوری ہے کہ جو تھیوریز ہوتی ہیں اگلا آنے والا سائنسدان پچھلی تھیوریز کو رد کر کے اپنی نئی تھیوری پیش کرتا ہے، جیو اور اس کو لوگ قبول کرتے ہیں، اور پھر اس سے اگلا سائنسدان آتا ہے وہ اس کو رد کر کے نئی تھیوری لے آتا ہے، اور اس کے مطابق نئی نئی ایجادات ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن اللہ نے ایک ہی تھیوری پیش کی ہے، کائنات ساری ڈٹ گئی ہے اس تھیوری کی، ایک آیت کے بدلے میں کوئی آیت نہیں لا سکے ہیں۔ رد کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے بدلے میں ہی کچھ نیا لے آتے تو پھر مانتے کہ ان کی تھیوریز کی ایجاد۔ اللہ نے تھیوری کے طور پہ قرآن پیش کیا اور پریکٹیکل کے طور پہ سلسلہ عصمت کو پیش کیا۔ اس سلسلے میں انبیاء بھی آتے ہیں، اس سلسلے میں رسول بھی آتے ہیں، اس سلسلے میں پیغمبر بھی آتے ہیں، اس سلسلہ میں امام بھی آتے ہیں۔ ماشاءاللہ اور جس آیت کو، جس حدیث مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا، کوشش کروں کہ میرے الفاظ اسی حدیث کا طواف کرتے رہیں اور کچھ چیزیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر سکوں۔ رسول خدا فرماتے ہیں الفاطمہ تو بضعۃ منی، یہ پریکٹیکل کے وہ حصے ہیں، یہ وہ کردار ہیں کہ جن کے بارے میں خود اللہ نے کہا کہ ان کا کردار کامل نمونہ ہے، واہ 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 واہ، جس میں کوئی کمی نہیں ہے، جیو جس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مزید اس میں اضافہ کیا جائے، نہ کسی طرح سے یہ کم ہے
نہ کوئی ان سے بلند ہے، اس معیار پہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ اب جس ہستی کی طرف میں جانا چاہتا ہوں جس کی عظمت رسول خدا نے اس الفاظ میں بیان کی ہے، اب اگر اللہ کے دین کو کوئی سمجھنا چاہے، کیونکہ اللہ نے انسانوں کے درمیان میں اجناس کو بنایا ہے، ایک جنس مرد کی ہے، ایک جنس خواتین کی بھی ہے۔ اگر کوئی کامل نمونہ حاصل کرنا چاہتا ہے جن سے مرد ہونے کی صورت میں، تو اس کے سامنے انبیاء بھی سارے نمونہ ہیں، رسول خدا بھی اللہ نے خود ہے، اتنا بہترین نمونہ ہے۔ اگر کوئی مردوں کے مسائل ہیں، نبی کی زندگی دیکھ کے اسے حاصل کر سکتا ہے۔ اگر روزے کے مسائل ہیں مردوں کی نسبت، وہ سیکھ سکتا ہے۔ حج کے مسائل ہیں مردوں کی نسبت، وہ رسول خدا کی سیرت کو دیکھ سکتا ہے۔ لیکن رسول خدا کی زندگی میں آپ کو ایسے پہلو نہیں نظر آئیں گے جس سے خواتین اپنے مخصوص سیرت کے پہلوؤں کو سیکھ سکیں۔ تو لہذا اس کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی ایسی کامل خاتون ہونی چاہیے، جو ہو بھی خاتون ہو بھی ایسی کامل جیسا رسول کامل، کوئی نقص نظر نہ آئے، اور اس پہ عمل کرنے والے ایسے ہوں کہ جب محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے جائیں تو اللہ بھی کہے کامل کو پکڑا تھا، کامل بن کے آ رہے ہیں۔ اور محمد علی محمد صلوات محمد۔ تو پھر ہم تاریخ آدمیت سے آغاز کرتے ہیں کہ جب سے اللہ نے اس دین یہ آدمیت کا آغاز کیا، کیا اس وقت سے لے کے آج تلک کوئی ایسی ہستی ہے کہ جسے ہم خواتین کے لیے سیرت کے طور پہ نمونہ پیش کر سکیں؟ اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کے افکار، اس کے اعمال ایسے ہوں کہ اگر کوئی خاتون جستجو کرے تو اس خاتون کا کردار ایسا ہو کہ زندگی کا کوئی پہلو محروم نہ رہ سکے، زندگی کے ہر حصے کو اس میں شامل کیا جا سکے اور وہ خاتون نمونہ نظر آتی ہو۔ تو ابتدائی آدمیت میں اگر ہم چلتے ہیں تو ہم اپنی اماں باپ کو دیکھتے ہیں۔ جناب حوا علیہ السلام پہلی خاتون جسے اللہ نے اس دنیا میں وجود عطا کیا، جناب حوا علیہ السلام۔ اب دین تو آ گیا، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کا دین لے کر آ گئے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کے لیے بھی کردار ہو، تو جناب حوا ایک خاتون کا کردار لے کر آئی ہیں۔ اب جناب حوا سے ہم سیرت کا پہلو لینا چاہتے ہیں خواتین کے لیے، کیونکہ دیکھیے گا خاتون کی زندگی کے تین پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو ہوتا ہے اس کا بیٹی کی نسبت، ایک پہلو ہوتا ہے اس کا بیوی کی نسبت، اور ایک پہلو ہوتا ہے اس کا ماں کی نسبت۔ اگر میں مزید آسان کروں کہ خاتون کی زندگی کی ابتدا بیٹی کے نام سے ہوتی ہے، اس کی زندگی کا عروج بیوی کے نام سے ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کا نتیجہ ماں کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کوئی ایسا کردار چاہیے جو تینوں حالتوں میں ایسا نظر آئے کہ اس میں اکمل سے زیادہ کوئی فرد نظر نہ آئے، سب سے کامل ترین ہستی وہ ہونی چاہیے۔ اب ہم جناب حوا سے رخ کرتے ہیں، خاتون ہیں جنہیں اللہ نے اس زندگی میں ظاہر دنیا میں وجود بھیجا ہے، عطا کیا ہے دنیا کے لیے، اور ہماری ماں قرار دیا ہے۔ ہم جناب حوا کو دیکھتے ہیں۔ جناب حوا، کیا آپ سیرت کے اس کردار پہ پہنچتی ہیں کہ جو ہر پہلو کو پہنچتا ہو؟ آپ کی زندگی ہر پہلو کو شامل ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب حوا ماں تو ہیں، بیوی تو ہیں، لیکن کسی کی بیٹی نہیں ہے۔ اب جناب حوا سے ماں کا پہلو تو سیکھا جا سکتا ہے، حابیل اور قابیل کی ماں ہے، حضرت آدم کی زوجہ ہے، بیوی کی تو سیرت لی جا سکتی ہے، لیکن بیٹی والا کردار جناب حوا سے نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ لہذا ہمیں اس دنیا کی سب سے پہلی خاتون میں ہی ایک پہلو ایسا نظر آتا ہے جو کائنات تک، جو قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا ہے۔ ایک پہلو میں کمی نظر آتی ہے، ایک پہلو میں فقدان ہے۔ لہٰذا ہم آگے چلتے ہیں، اور اس دنیا میں جن لوگوں نے جسے سب سے زیادہ عظیم خواتین کہا، ہم انہی کا رخ کرتے ہیں، اور قرآن نے بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ جناب حوا کے بعد ہم جناب آسیہ کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ خاتون ہے جنہیں اللہ نے بھی باعظمت قرار دیا، سبحان اللہ، اور اتنی عظیم ہے کہ اللہ نے ان کا قرآن میں ذکر کر دیا ہے۔
اب جناب آسیہ جسے خدا عظیم کہہ رہا ہے، دنیا کے تمام لوگ جب بھی ذکر کرتے ہیں تو دنیا میں 4 عظیم خواتین ان کا ذکر کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم دیکھیں گے ان خواتین میں سے کون ہے جو مکمل سیرت حیات رکھتی ہیں۔ بار محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بار محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی محمد ماشاء اللہ۔ جناب آسیہ کی طرف چلتے ہیں۔ جناب آسیہ کے کردار کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس شخص کی زوجہ ہے جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کے گھر میں رہ کے اللہ کی اس انداز میں عبادت کی ہے، اللہ نے اس کا قصیدہ قرآن میں پڑھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی یعنی ایسے شخص کے گھر میں رہ رہے ہیں جو خدائی دعویٰ بھی کرتا ہے، جو گناہ بھی عام کرتا ہے، اور بہت سارے اس کے ساتھ لفظ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم جناب آسیہ کے کردار کو دیکھیں، ایسا کردار کہ بیوی ہونے کے ناطے دنیا میں ان کے جیسا ان سے پہلے کردار نظر نہیں آتا ہے۔ بہترین کردار کی حامل ہیں، بیوی بھی ہیں، بیٹی کردار ملتا ہے بیٹی کا، لیکن ماں کا کردار دکھانے سے ہمیں محروم نظر آتی ہیں۔ بیٹی بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، باعظمت بھی ہیں، لیکن سیرت کے طور پہ نمونہ نہیں پیش کر سکتی۔ ماں ہونے کے ناطے سے محروم ہے، کسی کی ماں نہیں ہے، موسیٰ کو لے کے پالا ہے، وہ تو اللہ نے موسیٰ کو عظمت دی ہے۔ اگر جناب آسیہ کی اولاد ہوتی، ان کی تربیت کرتی، تب ہم سمجھتے کہ آسیہ کی تربیت ہے، تب ایسا انسان بن رہا ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ جناب آسیہ بھی ایک پہلو میں محروم نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ نمونہ نہیں بن سکتی۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خاتون کا تذکرہ ملتا ہے جس کی عظمت خدا نے قرآن میں بیان کی ہے، اور وہ ایسی خاتون ہے کہ جس کا پالا ہوا بچہ اللہ کی بارگاہ میں عیسیٰ جیسا نبی بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلو کو دیکھا جائے تو ان کے کردار کا یہ عالم ہے کہ اللہ ان کی طہارت کی گواہی دیتا ہے، سبحان اللہ، اور ان کی زندگی کے معمولات ایسے ہیں، رہتی اللہ کے گھر میں ہے، خوراک بھی اللہ جنت سے بھیجتا ہے۔ مرحبا یعنی مرحبا، معمولی خاتون نہیں ہے، کردار میں دیکھا جائے تو نبی کی بیٹی ہے، نبی سے رشتہ داری ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے انہیں نمونہ کے طور پہ پیش نہیں کیا ہے۔ ہم بطور نمونہ اپنی زندگی میں خواتین کے لیے ان کا کردار پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ چند پہلو، ماں بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں، دونوں کردار ملتے ہیں، لیکن بیوی کے کردار سے محروم نظر آتی ہے۔ ہمیں بیوی کا کردار نظر نہیں آتا ہے، کردار زوجیت سے ہمیں محروم نظر آتی ہے۔ تو لہٰذا اس قدر عظمت والی خاتون ہو کے کہ جو رہتی بھی کعبہ میں ہے، جو رہتی بھی اللہ کے گھر میں ہے، کھانا بھی جبریل لے کے آتے ہیں، پرورش بھی نبی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس قابل نہیں ہے زندگی کے ایک پہلو میں کہ انہیں بطور نمونہ پیش کیا جائے، تو پھر ماننا پڑے گا کوئی اور ایسی ہستیاں ہیں جنہیں بطور نمونہ اللہ دکھلانا چاہتا ہے۔ ابھی نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اب ہستیاں دیکھنا ہوں گی وہ کون ہیں۔ جناب حوا ہیں، وہ ہمیں اس کردار میں نظر نہیں آتی ہیں کہ بطور نمونہ پیش کیا جائے۔ جناب آسیہ ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، جناب حوا ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اللہ کا دین اس معاملے میں خواتین کے نمونے پیش کرنے سے قاصر ہے؟ اللہ کے دین میں ایسا کردار نہیں ہے، تو پھر دیکھنا پڑے گا اللہ نے پھر جسے اس معاملے میں نمونہ پیش کیا وہ ہستی کیسی ہوگی۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا اور اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہ ہمیں اس کردار خواتین میں ایک ایسا کردار نظر آتا ہے، کم علمی کو بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں، حقیقت میں شاید مختلف ہو، یہ میری اپنی رائے ہے کہ ایک ایسی خاتون بھی نظر آتی ہے
کہ جو احترام میں تو اس لائق ہے کہ رسول ساری زندگی انہیں یاد کرتے رہے ہیں، واہ 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 واہ، کیا کہنے بھائی، مقام میں اس لائق ہیں کہ جتنے تھے سب کو بتایا تمہارا مقام اور ہے، اس کا مقام اور ہے، واہ 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 واہ، تمہاری حیثیت اور ہے، اس کی حیثیت اور ہے، تمہاری عزت ہے اپنی جگہ، جو عزت اسے اللہ نے عطا کی ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کوئی کر نہیں سکتا۔ سکتا۔ واہ واہ بے واہ۔ شک، اور وہ خاتون جناب خدیجہ سلام اللہ واہ علیہ واہ، عظمت جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، بلند ترین صلوات وآل محمد وعجل فرج۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کے لیے اتنا ہی فکرہ کافی ہے کہ جناب خدیجہ کے بارے میں جب بھی پوچھا گیا، رسول خدا کے گھر کے اندر حرم میں جب کبھی بھی جناب خدیجہ کا ذکر ہوتا، رسول خدا رونا شروع کر دیتے تھے، ان کی یاد میں افسردہ ہو جایا کرتے تھے۔ اور کچھ آپ کی زوجات میں سے ایک زوجہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم ان کی نسبت عمر میں بھی کم ہیں اور وہ تھیں اور ہم ہیں، لہٰذا آپ انہیں یاد کر کر کے کیوں خود کو بھی پریشان کرتے ہیں اور ہمیں بھی ایذا کرتے ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے جب آپ انہیں یاد کرتے ہیں۔ نبی نے فرما دیا، تمہارا کم عمر ہونا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، تمہارے علم میں نہیں ہے کہ میرا ساتھ جب دینے والا کوئی نہیں تھا، اس وقت میرا ساتھ دینے والی تنہا جناب خدیجہ تھی، واہ واہ واہ، بے شک بے شک بے شک، جیو جیو، جناب خدیجہ تھی جنہوں نے میرا ساتھ دیا۔ لیکن میں اعتراف کرا اپنے کم علمی کی بنیاد پہ کہ کردار میں بھی زوجیت کا کردار کامل و اکمل نظر آتا ہے، ماں ہونے کے ناطے سے بھی کامل و اکمل نظر آتا ہے، لیکن تاریخ میں کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہ جناب خدیجہ نے دور بیٹیت میں جب یہ بیٹی تھی اس وقت کیسا کردار پیش کیا، تاریخ میں پڑھنے سے قاصر ہوں، وہ نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا، بھی زوجہ ہونے کے لیے تو تصویر موجود ہے، زوجہ ہونے کے لیے تو آپ بہترین نمونہ ہیں، آپ ماں ہونے کے ناطے تو بہترین نمونہ ہے، لیکن بیٹی ہونے کے ناطے سے تاریخ نے ہمیں محروم رکھا ہے کہ ہم آپ کو بطور نمونہ پیش کر سکیں۔ تو لہٰذا جناب خدیجہ بھی اپنے اعتراف کرتے ہوئے اپنی رائے کے مطابق، جہاں تک میرا مطالعہ وہاں تک عرض کر رہا ہوں، ایسی خاتون نظر نہیں آتی کہ جو ہر پہلو میں ہمیں بطور نمونہ سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ تو پھر ماننا پڑے گا کوئی تو ایسی ہستی ہونی چاہیے جو اس اللہ کے دین کو تمام انسانوں تک، تمام نو تک پہنچا سکے، اور بروز محشر کوئی اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال نہ کر سکے، میرے اللہ مردوں کے لیے نمونہ تھا، عورتوں کے لیے نمونہ تھا۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ کوئی ایسا نمونہ ہو کہ جو اللہ کے سامنے توحید کو بھی سرخرو کر سکے، کوئی دنیا میں رہ کے یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں اس معاملے میں کوئی کردار نظر نہیں آیا، ہمیں اس معاملے میں کوئی سیرت نظر نہیں آئی ہے۔ تو ایک مختصر جملہ عرض کروں، اس کائنات میں واحد ایک ایسی ہستی ہے جس میں یہ ساری صفتیں جمع کر دی ہے، اور اللہ نے اس کے مقام کو یہ بتایا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ خاتون کی زندگی کے تین ہے، یہ بیوی ہوتی ہے یا ماں ہوتی ہے، یہ تینوں کردار جس میں کامل نظر آئے وہ نمونہ بن سکتی ہے۔ تو کائنات میں واحد ایک ہستی ہے جو بیٹی ہونے کے ناطے آخری نبی کی بیٹی ہے، عظمت کی یہ مالک ہے کہ بیٹی ہونے کے ناطے آخری پیغمبر کی بیٹی ہے، بیوی ہونے کے ناطے بیوی ہے، اور ماں ہونے کے ناطے جنت کے جوانوں کی سردار نظر آتی ہے۔ یعنی میں کہنا چاہتا ہوں، یعنی یہ واحد وہ کردار ہے جو قیامت تک کے لیے ہر اس عورت کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے جو دین کی متلاشی ہے، جو جس طرح سے رسالت کے لیے مردوں کا ایک کردار ہے،
اسی طرح خواتین میں یہ جزو رسالت جناب سیدہ ہے. سبحان اللہ. رسول فرمائے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ جیسے میں مردوں کا رسول ہوں، فاطمہ رسول تو نہیں ہے لیکن کردار میں نمونے میں مجھ جیسی ہے عورتوں کے لیے. کیا کہنے، ماشاءاللہ. کس طرح سے؟ کیونکہ جس کی بیٹی بنی ہے اللہ نے اسے سردار الانبیاء بنایا ہے، اور جن کی ماں بنی ہے اللہ نے انہیں سردار شباب جنت بنایا ہے، جس کی بیوی بنی ہے اللہ نے اسے ولیوں کا سردار بنایا ہے. اور جو معیار ہے، جو خاتون کے معیار ہے زندگی کے، ایک بیٹی کے ہونے کے اعتبار سے، ایک بیوی کے ہونے کے اعتبار سے، ایک ماں کے ہونے کے اعتبار سے، بیٹی کے ہونے کے اعتبار سے، دیکھیے جب عورت کی زندگی کا نتیجہ ہے وہ ماں کی صورت میں نکلتا ہے، جب وہ بچوں کو جن لیتی ہے، جب شوہر کے ساتھ رہتی ہے، وہ ایک زندگی کے طویل عرصہ پرورش کرنے کے بعد جب اولاد کو دیکھا جاتا ہے، اس کی اولاد کے کردار کو دیکھا جاتا ہے، تب جا کے کہا جاتا ہے کہ اب اس ماں کی زندگی کا نتیجہ نکلا ہے، یہ اپنے کمال تک پہنچ گئی ہے. لیکن فاطمہ وہ ہستی ہے کہ ابھی بیٹی ہے، لیکن جب نبی کے سامنے جاتی ہے تو نبی کہتا ہے ابھی فاطمہ وہ ہے جو اپنے باپ کی بھی ماں ہے، یعنی جو ابتدا میں ہی انتہا تک چلی جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. سلامت رہو. نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. ابتدائے کردار میں انتہائے کردار کو حاصل کرنا اسے فاطمہ ہے، اسے فاطمہ زہرا. بے شک. کیا کہنے. اب جب بھی جناب سیدہ آتی ہیں رسول خدا احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. اب یہاں پہ بہت سارے اشکالات کتابوں میں ملتے ہیں. بہت سارے صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ جب جناب سیدہ آتی ہیں تو آپ ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، کیا آپ بیٹی کی نسبت کھڑے ہوتے ہیں؟ تو اگر بیٹے کی نسبت کھڑا ہونا ہوتا تو پھر سنت رسول ہر باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا. لیکن رسول خدا نے عرض کیا میں فاطمہ کے لیے بیٹی کی نسبت کھڑا نہیں ہوتا. جملہ سنے گا، بڑا لطیف جملہ ہے. رسول خدا فرماتے ہیں جب فاطمہ آتی ہیں میں اپنی مرضی سے کھڑا نہیں ہوتا. یہ وہ رسول ہے جو وما ینطق عن الہوا کا مصداق ہے، جو کلام ہی وحی کے ذریعے کرتا ہے. وہ رسول کہہ رہا ہے میں اپنی مرضی سے کھڑا نہیں ہوتا. میں تھوڑا سا چاہوں گا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ سمجھ جائیں گے. دیکھیے گا دنیا کا قانون ہے کہ جب بھی کوئی کسی کے ہاں مہمان جاتا ہے اس کو قبول کرنے کے لیے بھی، اس کے استقبال کے لیے بھی، اس کو ویلکم کرنے کے لیے بھی اس کے جیسا ہی ہم منصب آگے بڑھتا ہے. جب کسی ملک کا وزیر اعظم دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے بھی وزیر اعظم ہی آتا ہے. جب کسی ملک کا صدر دوسرے ملک میں جاتا ہے اس کے استقبال کے لیے بھی اس ملک کا صدر ہی آتا ہے. یعنی جیسا منصب ہوتا ہے ویسا ہی صاحب منصب استقبال کرنے کے لیے آتا ہے. اب سنیے گا، اب جو جناب سیدہ آتی ہیں اور رسول احترام سیدہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ابھی بھی دنیا نہیں سمجھی، نبی جانتا ہے عورتوں کی سردار آ رہی ہے، نبیوں کا سردار استقبال کرے گا. بسم اللہ. کیا بات ہے، کیا یہ منصب کا لحاظ ہے کہ جب عورتوں کی سردار آئے تو پھر نبیوں کا سردار ہی استقبال کر سکتا ہے. تو اسی لیے رسول کھڑے ہو جاتے ہیں اور خود زہرا کا استقبال کرتے ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ. جیو کے آنے خود ان کا استقبال جیو کرتے ہیں سلامت رہے. اور بتاتے ہیں یا لوگوں یاد رکھنا یہ میری بیٹی زہرا ہے، اس کے آنے پہ میں خود محمد بھی کھڑا ہو جاتا. بسم اللہ. بسم اللہ. قبلہ میں ابھی جب اپنے پاکستان میں تھا تو قبلہ سجاد صاحب کے پاس سیوتی کا درس پڑھ رہا تھا تو ان کے درمیان یہ بات چلی قبلہ صاحب کے سامنے، تو قبلہ صاحب نے ایک روایت بیان کی جو عصمت زہرا بتلاتی ہے. بسم اللہ. وہ کہتے ہیں کہ جب جناب زہرا آتی تھی تو رسول خدا اپنی مسند سے کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ مسند چھوڑ کے آگے استقبال کے لیے جاتے تھے. بسم اللہ. بسم اللہ. آگے استقبال کے لیے جایا کرتے تھے. اور جب تک جناب زہرا چلی نہیں جاتی تھی رسول خدا کی آنکھیں زہرا کی طرف لگی رہتی. بسم اللہ. جناب زہرا کو دیکھتے رہتے تھے.
اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ لوگوں یاد رکھو زہرا وہ ہے جس کے احترام کے لیے میں رسول کھڑا ہوتا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ زہرا کی عظمت یہ ہے کہ زہرا جب آئے تو میں رسول کھڑا ہو جاتا ہوں تمہارے سامنے ہے، تم ماشاءاللہ۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے ایک وقت ایسا آیا زہرا کھڑی رہی، مسلمان بیٹھے رہے۔ مولا آپ کی آنسوں کو قبول فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ یہ رونے کے دن ہیں اور بی بی نے ہمیں رونے کے ہی لیے جمع کیا ہے، اور جیسے یہ دن آ جاتے ہیں فقط ہم نہیں روتے، آسمانی مخلوق بھی اہل بیت کا ماتم کرتی ہے۔ جہاں جہاں پہ حسین کی محبت ہے آج وہاں وہاں عزاداری کا ہے۔ وہ زہرا کہ جب آئے تطہیر آئی تو رسول خدا روز جناب سیدہ کے دروازے پہ جاتے تھے۔ روایات میں ہے 70 دن یا 60 دن، مجھے سے غرض نہیں ہے، لیکن متعدد بار رسول خدا در زہرا پہ جاتے تھے اور جا کے اس دروازے پہ کھڑے ہو کے دکل باپ نے پہلے آئے تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، اور تلاوت کرنے کے بعد گھر میں داخل ہوا کرتے تھے۔ یعنی رسول اپنی امت کو سلیقہ سکھا رہے تھے کہ جب میری بیٹی کے دروازے پہ آنا آیت قرآن کی تلاوت کرنا۔ اس در کی عظمت یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے آیت قرآن کی تلاوتیں کی جائیں، لیکن مصیبت یہ ہے جہاں نبی آیت قرآن کی تلاوتیں کرتا تھا مسلمان اس دروازے پہ آگ لے کر آئے ہیں۔ جس دروازے پہ کھڑا ہو کے نبی بتاتا رہا کہ دیکھو یہ وہ گھرانہ ہے جہاں پہ وحی آتی ہے، آج اسی دروازے پہ بدماش آ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ جس دروازے پہ رسول آ کے اونچی آواز میں کلام نہیں کرتا تھا، آج اسی دروازے پہ آ کے مسلمان کہہ رہے ہیں زہرا علی کو باہر نکالو ورنہ ہم آپ کے گھر میں آ جائیں گے، ہم اس دروازے کو توڑ دیں گے۔ ایسا ایسا سنتے آئیے گا، یہ رونے کے دن ہیں۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب مجلس پڑھتے ہیں، میں نے خود پڑھا ہے کتاب میں مقتل دربندی میں لکھا ہے کہ جہاں پہ بھی مجلس ہوتی ہے مومنین میں سے کوئی آئے نہ، ذکر حسین جب شروع ہو جاتا ہے چند ہستیاں ہیں جو وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کوئی آئے نہ آئے امام سجاد علیہ السلام آ جاتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ وہاں آ کے بیٹھتے ہیں جہاں پہ مومنین اپنی جوتیاں اتارتے ہیں۔ سید الساجدین امام جوتیوں والی جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور آ کے ذکر اہل بیت سنتا ہے، اپنے جد کا ذکر سنتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب ہم علماء سے سنتے ہیں وہ کہتے ہیں جب بھی امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے جناب سیدہ بقیہ چھوڑ دیتی ہیں، اور اس میں اور جب مومنین کے آنسو گرتے ہیں ان آنسوں کو اپنے رومال پہ رکھتی ہیں اور رکھ کے جا کے حسین کے زخموں پہ لگاتی ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا آقا زادی جب حسین کا ذکر ہوتا ہے تو آپ آتی ہیں، اب میں آپ کے مصائب پڑھنے لگا ہوں، یقین ہے آج حسین اپنی قبر سے آئیں گے اور کہیں گے اماں زہرا میرے معاوضہ داروں کے پاس آپ جایا کرتی ہیں، آپ پہ رونے والوں پہ میں جاؤں گا حسین۔ اجر کا مظاہرہ جناب سیدہ آپ کو اجر عطا فرمائے، کوئی غم نہ دیکھے سوائے مظلوم کربلا کے غم کے۔ روایات میں ہے کہ ایک دن مولا کائنات ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو صحابہ کے درمیان یہ گفتگو چل پڑی کہ انسان کے اوپر سب سے زیادہ مشکل وقت کون سا ہوتا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگا سب سے زیادہ مشکل وقت یہ ہے کہ انسان نے کسی کا قرض دینا ہو اور قرض لینے والا دروازے پہ آ گیا ہو اور قرض دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہوں، اگر وہ بار بار اصرار کرے وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جو انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ دوسرا صحابی کہتا ہے نہیں یہ مشکل وقت نہیں ہے، مشکل وقت یہ ہے کہ انسان سے مشکل آن پڑے اور کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ ہو، یہ اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل وقت ہوتا ہے۔ یہ صحابی آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ پاس سے مولا کائنات کا ذکر، مولا کائنات گزرے، جیسے مولا گزرے نا پاس سے، کہا یا علی ایک ہمارا مسئلہ تو حل کرتے جائیے گا۔ کہا جی بتائیے۔ کہا یا علی ہمارے درمیان یہ بحث ہے کہ انسان پر سب سے زیادہ مشکل وقت کون سا ہوتا ہے۔ یہ جملے کہنے تھے، علی نے جواب نہیں دیا، علی کی آنکھیں تھیں جیسے بادل برس رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے، وہ پریشان ہو گئے، یا علی ہم نے تو سوال کیا ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی برس آئے ہیں۔
علی نے کہا تمہارا سوال ہی ایسا ہے. کہا یا علی کیسا سوال؟ کہا تم نے پوچھا ہے انسان پہ سب سے زیادہ مشکل وقت کون سا ہوتا ہے؟ تو سنو مشکل وقت یہ ہوتا ہے کہ کوئی تمہارے گھر میں آ جائے اور تمہاری موجودگی میں تمہاری زوجہ کو تماچے مار رہا ہو تم کچھ نہ کر سکو. یہ سب سے زیادہ مشکل وقت ہوتا ہے. یہ وقت اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ شوہر دیکھ رہا ہو اور بیوی زخمی ہو جائے اور شوہر کچھ کر نہ سکتا ہو. یہ سب سے زیادہ مشکل وقت ہوتا ہے. ایک عالم دین نے جملہ پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں گھر میں گیا، ان کے دوست کا واقعہ وہ بیان کر رہے تھے. کہتے میری اور میری بیوی کی آپس میں لڑائی ہو گئی تو میں نے اپنی بیوی کو تھپڑ مار دیا. تھپڑ مار دیا. وہ غصے میں تھی، چلی گئی، روتی رہی. 2 دن کے بعد میرے پاس آئی اور آ کے کہتی ہے آپ کو جتنا بھی میرے پہ غصہ ہونا، آپ غصہ نکالنے کے لیے کسی گوشے کو اختیار کیا کریں، کسی کونے میں لے جایا کریں. کہا کیوں؟ تھپڑ مارا ہے نا، میری بیٹی مجھے دیکھ رہی تھی اور 2 دن ہو گئے میری بیٹی کو بخار ہو گیا ہے. میری بیٹی برداشت نہیں کر سکی ہے کہ تم نے میرے منہ تماچا مارا ہے. میں کہوں گا اے شخص عام انسان ہونے کے ناطے برداشت نہیں کر رہا. اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ جب یہاں میں سیدہ پہ ظلم ہو رہا تھا زینب کہاں پہ تھی، بیویاں کہاں پہ تھی. لیکن ہاں ایک جملہ تاریخ میں ملتا ہے، امام حسن ایک ذاکر کے خواب میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اے ذاکر تو میرے پورے مصائب نہیں پڑھتا ہے، میرے پورے مصائب پڑھا کر. اسے جتنے سنا کہ کہا نہیں تو نے میرے اصلی مصائب نہیں پڑھے ہیں. وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا آپ کے اصلی مصائب کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں سن میرے اصلی مصائب کیا ہے. جملے سنیں گے امام حسن کی زبان سے حسن کے مصائب ہیں. مولا کہتے ہیں اصلی مصائب یہ ہیں کہ مدینہ کی گلی میں ایک گھر تھا جس میں آگ لگی ہوئی تھی اور میں 3 سے 4 سال کا تھا. ایک لین آگے بڑھتا ہے اور میری ماں میں ظلم کرنا شروع کرتا ہے اور میں کھڑا دے گا اجر کو مظاہرہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. فرمائے بیماروں کو مولا تندرستی عطا فرمائے. میرا تیواز اہل بیت کا جتنے مومنین بے گناہ قید ہے کیسے رہے عطا فرما. مولا کہتے ہیں میری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے عزادارو. اب تاریخ والے لکھتے ہیں کہ جناب سیدہ جب آئے ہیں نا گھر کے دروازے پر آگ لگانے کے لیے، اسی دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں زہرا علی کو باہر نکالیے ورنہ ہم آگ لگا دیں گے. بیوی نے وہی وصیت رسول کی یاد کروائی. بھول گئے ہو یہ وہی دروازہ ہے جہاں پہ نبی قرآن کی آیتیں یاد پڑھا، وہی دروازہ ہے جہاں پہ وہی نازل ہوتی ہے. آج بھول گئے ہو. کہا زہرا تم جو بھی کہتے ہو اگر دروازہ نہیں کھولو گے ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. زہرا کو علم نہیں تھا کہ یہ اس قدر بدماش ہو گئے ہے کہ جس دروازے پہ جبریل آ کے اجازت لیتا ہے، ملک الموت آ کے اجازت لیتا ہے، یہ اس قدر حدیں کراس کر جائیں گے. آزاد ابھی یہ مکالمہ ہو رہا تھا کہ امتیاز علی کاظمی صاحب جملہ بیان کرتے ہیں کہ جناب سیدہ ایک طرف دروازے کی تھی، ایک طرف بدماشوں کا ہجوم تھا، بی بی دروازے کو روکنے والے تھی، یہ سارے دھکا دینے والے تھے. کہ اتنے میں کیا ہوا دروازے کا تھوڑا سا حصہ کھل گیا، جناب سیدہ کی کلائی نظر آ رہی تھی. ایک ملعون کا حکم ملتا ہے آگے سے بھر اور اس کلائی پہ تازیہ نہ مار دے، دروازہ کھل جائے گا. عزادار نبی کی بیٹی اب دروازے پہ ہے، ایک لائن آگے بڑھتا ہے، ایسا تازیہ نہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. ہمیشہ ان آنسوں کو جناب سیدہ قبول فرمائے. عزادارو تازیانہ لگنا تھا. تازیانہ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ تازیانے کے اندر چھوٹی چھوٹی سی کیلیں ہوتی ہیں، وہ لگ کے واپس نہیں آتا ہے. جب بی بی کو تازیانہ لگا ہے، اب تازیانہ لگ کے واپس نہیں آیا. اب میں کہنا چاہتا ہوں یہ فطرت ہے تازیانے کی، جہاں پہ لگتا ہے وہاں کا گوشت اتار دیا کرتا ہے. زہرا وہ جو سجدے کرنے والی ہے، جسے رکوع اور سجدہ آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایسا تازیانہ لگا کہ جب تک زندہ رہی ہے یہی کہتی رہی ہے بابا تیری امت نے اتنے ظلم کیا ہے اور زہرا تجویب ہی نہیں. اجرکم زہرا جناب
जनाब सैयदना आंसू को कबूल फरमाए। आजाद रबी भी अब दरो दीवार के दरमियान में है, एक तरफ बदमाशों का हजूम है, एक तरफ नबी की बेटी है। अब दरवाजे को आग लगाई जाती है। बीबी कहते हैं मर जाऊंगी, अली को नहीं जाने दूंगी। इतने में एक लाइन आगे बढ़ता है, दरवाजे को टांग मारता है। अब दरवाजे को टांग लगना थी, आजादारों दरवाजा खुल गया, ये लोग अंदर आने लगे हैं। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। अब दरवाजा कैसे खुला है, यहाँ पे तमाम उलमा लिखे हैं दरवाजा खुला नहीं है, दरवाजा टूट के गिर गया है। अब दरवाजे का गिरना था, नबी की बेटी दरवाजे के नीचे, ये सारे बदमाश गुजर रहे हैं और एक आलिम पढ़ रहे थे। ये जब गुजरते थे दबा दबा के पाँव रखते थे और इसकी वजह से ज़हरा की पसलियां अजरक मुज़हरा जनाब सैयदा आपसे राजी हो, ये गुजर गए हैं। अब अली को लेके जाती है, जनाब ज़हरा आवाज लगाती है, ऐ बिस्सा मुझे सहारा दो और मेरा मौसी। जनाब सैयद आपसे राजी हो, ये रोने के दिन है, जितना हो सकता है रो लो। अल्लाह जाने अगली बार कोई हो या ना हो। हाँ मैं सांस ले लेके मरता हूँ, क्योंकि मुसलसल रोना सैयद साजिदीन का काम है। अजर कोमल अल्लाह अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहम फरमाए, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे। अज़ादारों ये सारे मलाउन अंदर आ गए हैं, अली के गले में रस्सी डाली है और अली को लेके जाना चाहते हैं। अब यहाँ पे उलमा फिर बयान करते हैं, वो कहते हैं जैसे अली को लेके जाना चाहते थे, अली की अबा का दामन ज़हरा ने पकड़ लिया। अली का दामन पकड़ा है ज़हरा ने। अब इधर से ज़हरा अली को खींचती है और उधर से ये सारे मिलके अली को खींच रहे हैं। अब ज़हरा देती है, देते हैं, अब फिर दोबारा तारीख कहती है, वही जुल्म दोहराया गया। अब फिर ऐलान हुआ, ताज़ियाना हवा में बुलंद हुआ और जिस आबा के दामन में ज़हरा का हाथ था, ताज़ियाना लगना था, आवाज़ बिज़ा अज़ादार अली को लेके चले गए हैं। अब ज़हरा बुलंद होती है, अब उस कमरे में जाती है जहाँ पे नबी का अमामा पड़ा है, जहाँ पे नबी की अबा पड़ी है, जहाँ पे नबी का लिबास ज़ेब तन करके अभी भी कहती है मैं बदुआ करूंगी। इधर से ज़हरा ने आवाज को बुलंद किया है। अब मदीना में क्या मंजर था, मदीने की दीवारें इतनी बुलंद हुई कि नीचे से लोग गुजरने लगे। अली ने मंजर देखा, कहा सलमान जल्दी से जाओ और ज़हरा को कहो बदुआ नहीं करनी वरना मदीना दबाओ। अजरकुम अल्लाह। जनाब सैयद आपसे राजी हो, सलमान जल्दी से आते हैं, आगे कहते हैं बीबी नहीं करनी है। जब ये जुमले सुने ना शोहर ने बयान किया है, बीबी कहती है सलमान तूने इंसाफ नहीं किया, सलमान मेरी पसली टूट गई, मैंने सब्र किया, मेरा मौसी शहीद हुआ, मैंने सब्र किया, मेरे अली को ले गए, अब मैं सब्र नहीं करूंगी। लेकिन हमने इमाम था, अब मौला के कहने से भी रुक जाती है। अज़ादर बस आखिरी जुमले खत्म करना चाहूंगा। अब ज़हरा इसी हालत में जिंदगी बसर कर रही है। अब यहाँ उलमा कहते हैं कि नबी की शहादत के बाद से कम से ज्यादा 90 दिन मिलते हैं कि उसके बाद जनाब सैयदा की शहादत है। अज़ादारो एक डॉक्टर से एक आदमी ने सवाल किया, उसने कहा कि अगर किसी इंसान की पसली टूट जाए तो उसे जुड़ने में कितना वक्त लगता है और उस इंसान की शिद्दत का आलम क्या होता है। उस डॉक्टर ने कहा पसली की हड्डी जोड़ी नहीं जा सकती है, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही अपने मकाम पे आती है। तो कहा इसकी दर्द कैसे होती है, उसने कहा इसकी दर्द का आलम यह है कि जब इंसान अंदर सांस लेता है तब भी दर्द होता है, जब सांस बाहर निकालता है तब भी दर्द होती है। अल्लाह जाने पसली टूटने के बाद और ज़हरा किस तरह से कहती होगी सुभान रब्बियल आला और बिहम्दिही, और कैसे हंसने के
کوئی غم نہ دے غم کربلا کے آزاد ربی بھی ایسے نہیں ہے اور ہر وقت بابے کو رویا کرتی تھی اب ایک ہاتھ پہلو میں ہوتا ہے میں نے ابھی بھی سید سے پوچھا تھا سید ایک جملے کی ذرا وضاحت کیجئے کہ تاریخ میں لکھا ہے اب نبی کی شہادت کے بعد زہرا مدینے کے گھروں میں جاتی نہیں ہے ایک سواری پہ سوار ہو کے ڈاکٹر کہتا ہے کہ جب تک جسم میں سانس رہتی ہے بدن میں تکلیف رہتی ہے اب سمجھنا زہرا کسے کہتے ہیں جو ٹوٹی پسلی پہ ہاتھ رکھ کے مدینے کے ایک گھر میں جاتی ہے اور جا کے کہتی ہے مدینے والوں یہ علی ہے جسے نبی نے وزیر اجرکم اللہ بس آخری جملے ختم کرنا چاہوں گا آزادہ زہرا نے اب علی کی ولایت کی بھی تبلیغ کی ہے اب جناب زہرا جناب اسما سے کہتی ہیں اے اسما اب میں اپنے حجرے میں جانا چاہتی ہوں جب تک میری سانس کی آواز آتی رہے میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا زہرا زندہ ہے جب آواز منقطع ہو جائے سمجھنا زہرا اپنے خالق حقیقی سے جانتی ہے اور بچوں سے کہا بچوں جاؤ نانا کے روزے پہ جاؤ اور جا کے دعا کرنا آزادہ لو یہی علماء پڑھتے ہیں حسنین نانا کے روزے پہ ہے اور جا کے کہتے ہیں نانا ہماری ماں بیمار ہے ہماری ماں کو اب یہ جملے بچے کہہ رہے تھے روزہ رسول سے نبی باہر آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں حسنین اور جلدی چلے جاؤ اور تم یتیم اور تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی بس آخری جملے ہے حضرت حسنین گھر میں آتے ہیں اور جناب اسما سے آگے کہتے ہیں اسما ہماری ماں کہاں ہے کہا حجر عبادت میں عبادت کر رہی ہے آؤ بچوں پہلے کھانے کھا لو اب حسن بھی آگے بڑھتا ہے حسین بھی آگے بڑھتا ہے اب مجھے نہیں معلوم کس نے یہ جملے کہے ہیں لیکن علماء کہتے ہیں حسین آگے بڑھ کے کہتے ہیں اسما خیال کر یاد رہتے ہیں اجرکم اللہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے غم کے اچھا دروازہ کھولا کیا دیکھا ماں کی روح پرواز کر گئی ہے اب بچے ماں سے لکھتے ہیں اب مسجد سے پیغام بھیجا جاتا ہے علی کو بتایا جاتا ہے علی زہرا آپ سے ودا کر گئی ہے اب علماء پڑھتے ہیں جیسے علی نے یہ جملے سنے علی چہرے کے بل زمین پہ گئے ہیں اور علی جو کبھی رویا نہیں ہے آج علی نے رونا شروع کیا جلدی سے گھر میں آتے ہیں اب ساری وصیتیں ہو چکی تھی اب آخری جملے ہیں زہرا کو غسل دیا جاتا ہے کفن دیا جاتا ہے آخر میں آواز بلند ہوتی ہے آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار آپ کے بعد ماں نہیں ملے گی بی بی زینب بھی آگے بڑھتی ہے جناب حسن بھی آگے بڑھتے ہیں ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں لیکن حسین ایک جگہ پہ کھڑا ہے مولا کہتے ہیں حسین بیٹا ماں کا دیدار نہیں کرو گے کہتے ہیں بابا میری ماں فخر مریم ہے اور میں فخر عیسیٰ جب مریم نے ہاتھ دھولے تھے اجرکم اللہ بس آخری جملے سے ہم نے تمام ہے بابا میری ماں بلائی کہ تو میں آؤں گا اب یہ جب جملے وہ بی بی کہ جب علی نے غسل دیا فاطمہ نے ہاتھ نہیں اٹھایا جب کفن پہنایا ہاتھ نہیں اٹھایا جیسے حسین نے کہا نا ماں بلائی کہ تو جاؤں گا اب تو کے بعد اور ٹوٹے زہرا کے بازو کھلے آ میرا غریب حسین اور کربلا میں پیاسا میرا واسطہ محمد علیہ السلام کا ہماری اس گلی سے عبادت کو اپنے میرا واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا ذکر کے صدقے میں ہمارے خانوادہ کے اور جتنے مومنین مومنات دنیا سے جا چکے ہیں ان کا انہیں اجر عظیم عطا فرمائے
میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا جتنے مومنین مریض ہیں سب کو صحت یابی عطا فرما میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا جتنے مومنین تنگ دست ان کی تنگ دستیاں دور فرما میرے اللہ یہ واسطہ جناب سیدہ کے خواتین کی عزت کی محافظت فرما انہیں سیرت جناب سیدہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما میرے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا جتنے صاحبان ہمارے ساتھ ہیں جتنے یہاں موجود ہیں جو دل میں حاجات لیے بیٹھے ہیں تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما میرے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا یہ واسطہ اہل بیت کی عزت و عظمت کا جہاں جہاں پہ سید الشہداء کی عزاداری قائم ہے ان تمام مقامات کی خود محافظت فرما دشمن اسلام دشمن اہل بیت دشمن عزاداری کی نسلوں کو تباہ و برباد فرما وطن عزیز پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما میرے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا تجھے واسطہ شہادہ معصومین علیہ السلام جن لوگوں نے بھی ہمارے اس نشست کے لیے ہمارے اس محفل میں جس انداز میں بھی تعاون کیا اللہ ان کی خیر میں اضافہ فرما اللہ واسطہ محمد و محمد علیہ السلام کا سید کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما ہمیں ہمیشہ حق کہنے حق سننے حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری ہر دعا سے بڑی دعا ہمارے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وبحق زهراء وابيها ومالها وبنيها وسير المستودعات برحمتك يا ارحم الراحمين أحسنتم